نحمد وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. معزز سامعین گرامی قدر، ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کا بہت بنیادی کردار ہے. مومن مسلمان کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کے کردار کو سنوارنے میں مسجد اہم کردار ادا کرتی ہے. اور فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حق البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو زمین پر جو سب سے پسندیدہ گھر ہے وہ مساجد ہے، وہ مسجد ہے. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس انسان کو کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھو، مسجد کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہوا دیکھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو مسجد کو اپنی ضروریات میں، اپنے روزمرہ جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں مسجد کو بھی سامنے رکھتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑتا ہے. ہمارے تعلق کو قیام اللیل کے ذریعے سے، اعتکاف کی عبادت کے ذریعے سے، اور باقی نمازوں کی عبادت کے ذریعے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ مزید مضبوط کرتا ہے. اور یہ 30 دن جن میں قیام اللیل ہے، رات کو نماز تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، یہ عبادتیں مسجد میں بار بار ہمیں بلا کر، مسجد میں ہمارا بار بار آنا، یہ ہمیں پختہ کرتا ہے ہماری بقیہ زندگی کے اندر بھی مسجد کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. اس لیے معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اپنے آخری کچھ لمحوں کا مہمان ہے ہمارے پاس. تو رمضان المبارک سے ہم ایک سب سے بڑا سبق یہ لے کر جائیں کہ غیر رمضان کے اندر بھی ہمارا تعلق مسجد سے نہ ٹوٹے پائے. غیر رمضان کے اندر بھی ہم مسجد کو ترجیحاً سامنے رکھیں، اور مسجد کے اندر آنا جانا، مسجد میں نماز کے لیے آنا، مسجد کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنا، حل کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کے اندر درس و تدریس کے معاملات، مسجد میں آ کر دین کے معاملات سیکھنا، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت سے خالی نہیں. فرمایا جو آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرمایا اس کو بھی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے تمام سننے والے احباب سے کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم اپنا تعلق مسجد سے توڑے نہ، بلکہ مسجد سے جوڑے رکھیں، اور غیر رمضان کے اندر بھی مسجد میں آنے کے معمول کو لازمی بنائیں، تاکہ مسجد ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے معاملات کو درست سمت پر ڈال سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.